الاسلام کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس میں پہلے دین حق کے عنوان سے ایک مقدمہ لایا گیا. تو ابھی ہم مقدمہ پڑھیں گے الاسلام کا. دین حق کے حوالے سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دین اپنی اصل میں کیا ہے. پہلا سوال جو ہے کہ دین اپنی اصل میں کیا ہے. اصل میں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دین کو اگر کس نوعیت کی چیز ہے، یعنی دین کو ہم کیا سمجھیں، اس کے جواب سے کچھ مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی. دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. تو اصل میں کیا ہے؟ دین اصل میں اللہ کی ہدایت ہے. یعنی کہ دین کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، دین کوئی ناول جیسے ہوتا ہے پڑھنے کی چیز، انجوائے کرنے کی چیز، اور انسانی مختلف انسان سے متعلق مختلف حوالوں سے چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دین جو ہے نا وہ ہدایت کے زاویے سے، ہدایت یعنی گائیڈنس کے زاویے سے انسان سے متعلق ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. اسی نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہی ہمیں پالتا ہے. تو اور وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں. وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا. اور وہ ایسی قدرت رکھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی کے پاس قدرت نہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ذات ہے، اور خدا سے نہ خدا کے برابر ہے کوئی اور نہ خدا سے بڑا ہے کوئی. تو اب اللہ تعالیٰ اگر کوئی گائیڈ کریں گے تو آپ خدا کی گائیڈنس جو ہے وہ کامل گائیڈنس ہوگی. یعنی اس کے بارے میں بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ گائیڈنس ایک مکمل اور کامل ہوگی. نقص کا کوئی سوال ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا، اور یہ گائیڈنس کے بارے میں پھر ایک سوال ہے کہ یہ گائیڈنس کس نوعیت کی ہے. میں نے یہ آگے لکھا ہے کیسی ہدایت. اچھا، یہ جو بریکٹوں میں جملے آپ کو ملیں گے نا، یہ جملے میرے ہیں، ٹیچر کے نوٹس ہیں. جو اس کے علاوہ سوال ہے وہ تو کویسچن مارکس سے واضح ہے کہ سوال قائم کیا گیا ہے. نیچے جو عبارت ہے جیسے دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ الاسلام کتاب سے کٹ پیسٹ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ بریکٹ میں اگر کہیں آئے گا، بریکٹ میں اگر کوئی جملے آتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے کلاس کے لیے سمجھانے کے لیے کچھ جملے زیر بحث لانے کے لیے میں نے لکھ دیے ہیں یہاں پر. تو اب میں نے اس میں سوال کیا ہے کہ جو ہدایت ہے کیسی ہدایت ہے. کیا یہ ہدایت مشاہدات کی دنیا سے متعلق ہے؟ مشاہدات کی دنیا ہم چیزیں دیکھتے ہیں، سورج چاند ستارے بھی دیکھتے ہیں، زمین بھی دیکھتے ہیں، اور سامنے کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں یا کانوں سے سنائی دیتی ہیں یا ہم چھو کر دیکھ سکتے ہیں، ان کی دنیا سے متعلق ہے. یعنی خدا نے ہمیں دکھائی دینے والی چیزیں جو ہیں ان میں سے کچھ چیزیں مزید دکھائی ہیں کہ اچھا ادھر دیکھو، یہ کرو. کیا یہ بات ہے؟ یہ گائیڈنس اپنی نوعیت میں کیسی ہے؟ یا پھر عقل و تجربہ کی دنیا سے متعلق ہے کہ انسان عقل سے کئی چیزیں دریافت کر لیتا ہے. تو جو انسان نے عقل سے برسوں میں یا صدیوں میں دریافت کرنی تھیں، دین کی ہدایت آئی تو اس نے وہ دریافتیں، وہ انوینشنز اس کو بتا دیں، پہلے ہی بتا دیں. یعنی اگر خود انسان کرتا تو کئی سینکڑوں سال لگ جاتے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نا، ابتدا میں انسان سادہ زندگی بسر کرتا تھا، پھر اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی آہستہ آہستہ، پھر اس نے کچھ چیزیں ایجاد کر لیں. جیسے وہ ایک چیز ہے کہ پہیے کی ایجاد ایک بڑی ایجاد ہے. انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی، سہولتیں میسر آ گئیں اس کو جب پہیہ ایجاد پہلی دفعہ انسان نے کیا. تو ظاہر ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ ایجاد ہو گیا تھا. تو یہ عقل و تجربے سے ہوا نا. تو کیا اس دنیا سے متعلق ہے؟ خدا کا دین جو ہے وہ ہمیں عقل و تجربہ سے سیکھی جانے والی چیزیں سکھا دیتا ہے. یعنی جلدی سے سکھا دیتا ہے، ہمیں آگے پہنچا دیتا ہے. کیا اس طرح کی بات ہے؟ پہلی چیز یہ تھی کہ دکھائی دینے والی، سنائی دینے والی چیزیں جو ہے ان کی طرف توجہ دلا دیتا ہے کہ بھئی ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہو گیا. ہم خود بھی دیکھ ہی لیتے، لیکن خدا نے ہمیں تیزی سے بہت سی چیزیں دکھا دی، محض دکھا دی. یہ اس زاویے سے ہے بات.
اچھا، اس سے آگے دیکھتے ہیں جی، وجدان و فطرت کی دنیا سے متعلق ہے. یعنی یہ ہدایت جو ہے، یہ ہدایت کیا ہمارے وجدان، ہمارے اندر جو ایک شعور پایا جاتا ہے، ایک احساس پایا جاتا ہے، اس کی ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے. اور اس طرح فطرت انسان کی، جیسے فطرت میں خیر و شر کا شعور ہے کہ یہ نیکی ہوتی ہے، یہ بدی ہوتی ہے، عدل اچھا ہے، سچائی اچھی ہے، ایثار اچھی بات ہے، بے وفائی بری چیز ہے. ہماری فطرت کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو کیا اس طرح کی چیزیں مزید کچھ بتائی گئی ہیں ہمیں کہ ایسا ہے معاملہ؟ اسی طرح وجدان میں کچھ چیزیں ہیں، شعور ہے ہم یہ وجدانی طور پر جانتے ہیں کہ جیسے اس کی مثالیں جو دی جاتی ہیں نا، جیسے جزو جو ہے وہ کل سے چھوٹا ہوتا ہے، یا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یہ ہم وجدانی طور پر جانتے ہیں. اس کے لیے ایسا نہیں کہ کوئی ہمیں سکھاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. کسی کے سامنے بھی 2 چیزیں لائی جائیں اور پھر دوسری 2 چیزیں لائی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ 2 اور 2 4، وہ خود ہی کہہ دے گا. جو بھی زبان اس کی ہوگی، اردو میں ہوگا تو 4 کہہ دے گا، انگریزی میں ہوگا تو 4 کہہ دے گا. زبان کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن اس سے ایک نام دینے میں کوئی اشکال نہیں ہوگا، کوئی الجھن نہیں پیش آئے گی کہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں کہ جب اس طرح 2 چیزیں پڑھی ہوں پھر 2 چیزیں اور آ جائیں تو اب یہ کل کتنی ہو جاتی ہیں. انسان وجدانی طور پر دیکھ کے جان لیتا ہے کہ یہ اتنی ہو گئی ہیں. یعنی جیسے ہم کہیں گے نا کہ یہ 2 چیزیں اور یہ 2 چیزیں تو کل کتنی ہیں، اتنی چیزیں. تو یہ اسی کو کسی نے 4 کہہ دی، کسی نے 4 کہہ دی اپنی اپنی زبان میں. تو کیا وجدان میں پائی جانے والی چیزوں کے بارے میں دین نے کچھ انفارمیشن مزید دے دی ہے، اس میں کچھ گائیڈ کر دیا ہے؟ فطرت کے اندر جو خیر و شر کا شعور تھا، نیکی بدی کا شعور تھا، اچھائی برائی کے پہلو تھے، اور اسی طرح جیسے سچائی عدل ان چیزوں کا تھا معاملہ، یا ظلم ایک بری چیز ہے، تو ان چیزوں کے اس کی دنیا سے متعلق ہے. تو ان میں سے کیا بات ہے؟ یہ سوال میں نے پہلے سوال کے حوالے سے قائم کیا ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب چونکہ اگلی ہی لائنوں میں دیا ہوا ہے تو ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کا جواب آنا چاہیے کہ یہ کیسی ہدایت ہے، یہ اس نوعیت کی ہدایت ہے، لیکن وہ اگلے ہی سوال کے اندر اس کا جواب ہے. سوال کیا ہے جی؟ انسان کو دین کہاں سے اور کیسے حاصل ہوا ہے؟ اس سوال کے اندر ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ دین ہم نے پایا کہاں سے. انسان کو دین، وہ جو خدا کی ہدایت تھی، وہ کہاں سے ملی ہے اور کیسے حاصل ہوئی ہے، کس طریقے سے حاصل ہوئی ہے. اچھا، یہ چونکہ وہ میں نے جملہ کتاب کو نوٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مربوط نہ لگے، مربوط میں کر دیتا ہوں اس کو، کہ انسان کو دین جو ہے نا اس طرح سے ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی. یہ جو دین کی ہدایت تھی، یعنی اگر آپ وہ پچھلی سلائیڈ پر چلے جائیں تو آپ کو ربط محسوس ہو جائے گا. دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. اب یہ اس کے بعد اگلا پڑھیں گے ہم. دین اللہ کی ہدایت ہے اور جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی. یعنی دین اللہ تعالیٰ کی ایسی گائیڈنس ہے کہ یہ گائیڈنس اس نے اجمالاً انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. اس کی قبولیت کا مادہ انسان کی فطرت میں ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی طرف سے نماز، روزے، عبادات وغیرہ کا حکم آئے گا تو انسان کی فطرت کو بنایا ایسے گیا ہے کہ وہ عبادت کی پیاس رکھتا تھا اپنے اندر. وہ چاہتا تھا کہ اسے عبادت وہ کرے، وہ کسی معبود کی پرستش کرے. اسی طرح خدا کا تصور جب اسے دیا جائے گا تو اس کے اندر خدا کے تصور کی پیاس رکھ دی گئی تھی. یہ جو پیاس رکھ دی گئی تھی یہ ہے وہ جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی. خدا نے ہماری ساخت، فطرت سے مراد اب ساخت لیں، بناوٹ، کہ انسان اندر سے کس طرح کا بنایا گیا ہے، کن اصولوں پر انسان کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اس ڈیزائن کے اندر ہی پایا جاتا ہے مذہب کی قبولیت کا مادہ، مذہب کے حوالے سے طلب، ایک مذہب کی پیاس
اندر ہی رکھتی ہے۔ آگے ہے جی، اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ یعنی کہ جو دین بطور ہدایت جو تھا وہ اللہ نے ایک تو ہر انسان کی فطرت میں الہام کر دیا۔ یہ جو فطرت والا الہام ہے یہ انسان شروع سے لے کر آتا ہے، پیدا ہی جب ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ دین کا یہ پہلو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ خدا نے چونکہ دین اسلام اس کو دینا تھا تو دین اسلام والا بنا کر بھیجا اندر سے، اپنی ساخت کے اعتبار سے۔ تو یہ تو اجمالاً ہو گیا۔ اب اس کی تفصیلات پیغمبروں کی وساطت سے اللہ نے دی۔ عبادت کسے کہتے ہیں، اس کی ایک صورت نماز ہے، یہ 5 وقتہ پڑھی جائے گی۔ اس کی ایک صورت روزہ ہے، یہ روزہ اس طرح رمضان کے مہینے میں رکھا جائے گا۔ یہ تو انبیاء کے ذریعے پتہ چلا ہے، یہ انسان کسی اور طور پر نہیں جان سکتا، یعنی فطری طور پر یا عقل سے یا غور و فکر کر کے ایسا نہیں جان سکتا۔ تو پیغمبروں کی وجہ، اسی طرح حج خدا کے لیے نا، خدا کے گھر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ کے لیے مالی عبادت بھی کی جائے، خدا کی راہ میں مال دیا جائے، تو یہ مال کا دینا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ بھی پیغمبروں نے بتایا کہ اپنے مال کا 40 جو بچ رہے سال بھر اس کا 40واں حصہ آپ کو خدا کے لیے دینا ہے۔ یہ جو 40واں حصہ دینا ہے، اور مال اگر اتنی مقدار میں ہوگا تو جیسے وہ کہتے ہیں نا صاحب نصاب، کہ یہ زکوٰۃ اس پر لاگو ہوتی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اس سے کم ہوتا تو زکوٰۃ لاگو ہی نہ ہوتی۔ تو یہ چیزیں تو نبیوں نے بتائی ہیں، یعنی پہلے انبیاء نے بھی بتائی ہیں۔ پھر ان کی شریعت میں اگر کوئی کمی بیشی پیش نظر تھی تو وہ کمی بیشی کر دی گئی وقت کے تقاضے سے، وقت کے علاقے کے تقاضے سے شریعت میں، یعنی قانون میں کچھ کمی بیشی کی گئی ہے۔ اور ہمارے پاس جو شریعت ہے یہ تا قیامت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے ہیں وہ تا قیامت ہے۔ یہ دین کیا ہوتا ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، یہ آگے ہم دیکھیں گے، اگلے جو سوالات آئیں گے نا اس میں یہ چیز باقاعدہ زیر بحث آئے گی۔ اب دنیا میں دین کا اصل ماخذ کیا ہے یا کون ہے؟ یعنی اگلا سوال یہ ہے کہ دین کا اصل ماخذ کیا ہے یا کس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں دین؟ تو اس کا جواب جو ہے جی یہ دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے، اور دین حق اب وہی ہے جسے آپ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے دین قرار دے دیں۔ یعنی کہ یہ بھی ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ یہ جو خدا کی ہدایت ہے یہ ہمیں کہاں سے ملے گی، کس شخص سے لیں گے یا کس کتاب سے لیں گے یا کہاں سے لیں گے؟ تو اس کا بیان کیا ہے الاسلام میں، جو بیان کیا گیا ہے اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیچھے چونکہ پیغمبروں کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی تفصیلات پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہیں، تو خدا نے دنیا کو دین پیغمبروں کے ذریعے دیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ صرف پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے، غیر پیغمبر سے دین نہیں دیا گیا۔ یعنی کسی جسے ہمارے ہاں صوفی یا ولی یا فلاں اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں نا، دین ان سے نہیں ملتا، نہ امت نے قبول کیا ہے۔ دین تو پیغمبر سے ملتا ہے، جب بھی ملا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب دین کا تنہا ماخذ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اعلیٰ صفات والی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہی دین کا تنہا ماخذ ہے۔ یعنی دین کہیں اور سے نہیں ملے گا، نہیں لیا جائے گا، لینا غلط ہوگا۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کی فرمائی ہوئی بات جو آپ نے دین کی حیثیت سے فرمائی ہوگی وہ دین قرار پائے گی۔ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ دین ہے،
جیسے کہا کہ یہ قرآن ہے، خدا کا کلام ہے، تو یہ خدا کا کلام یہ مانا جائے گا. جس کو آپ نے سنت کی حیثیت دی وہ سنت کے طور پہ مانی جائے گی. چنانچہ اب اور دین حق اب وہی ہے جسے آپ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے دین قرار دے دیں. یعنی دین حق اب اس دنیا میں کس کو کہا جائے گا؟ سچا دین کس کو کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، یعنی اپنے لفظوں سے یا اپنے عمل سے، جیسے آپ نے نماز پڑھ کر تو بتائی، پڑھ کر آپ نے نماز سکھائی لوگوں کو. اور تقریر و تصویب کا مراد یہ ہے کہ برقرار رکھنا. تقریر کا مطلب برقرار رکھنا، جس چیز کو آپ نے برقرار رکھا کہ ٹھیک ہے سوسائٹی میں ایک چیز چل رہی تھی، آپ کے ساتھی ایک کام ایک طریقے سے کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی تنقید نہیں کی، اس کام کو اسی طرح چلنے دیا، اسی طرح ہونے دیا. تو یہ اس سے بھی دین ثابت ہو جائے گا کہ نبی کے ہاں یہ چیز دینی اعتبار سے قابل قبول تھی، تبھی تو آپ نے کوئی تنقید نہیں کی. کیونکہ نبی کے حوالے سے یہ بات یقینی ہے کہ نبی غلطی پر خاموش نہیں رہتا. نبی اگر یہ دیکھے کہ دین کے حوالے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو نبی خاموش نہیں رہے گا. نبی اس پر تنقید کرے گا، اس پہ بات کرے گا، اس پہ روکے ٹوکے گا. اگر اس نے نہیں روکا ٹوکا، کوئی بات نہیں کی، خاموشی اختیار کی ہے، تو پھر وہ چیز دینی طور پر ٹھیک ہے. یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز اپنی نوعیت میں دینی ہونی چاہیے، دینی ہے اور آپ نے چلنے دی ہے. یعنی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انسان خود کچھ ایسے اعمال کرتا ہو، یا پچھلے جو روایت چلی آ رہی تھی اس کی بنا پر کچھ اعمال کرتا تھا، نبی نے وہ دیکھے تو نبی نے اس کو برقرار رکھا، یعنی تقریر اختیار فرمائی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے، اسے آپ نے اوکے قرار دیا. چیز دینی تھی، عمل دینی تھا، لیکن اپنی روایت کے حوالے سے انہوں نے اس کو اختیار کیا. نبی نے اس پر کوئی تنقید نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ اس کو برقرار رکھا، تو وہ چیز بھی دینی ہو جائے گی. تقریر اس کو کہتے ہیں برقرار رکھنے کو. اور تصویب یعنی درست قرار دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو بحیثیت رسول درست قرار دیا دین کے زاویے سے، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر دین قرار پائے گی.